بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مجھے بہت امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستو، پاکستان میں سیاسی منظرنامہ کے بدلنے کا آغاز اس سال یعنی دسمبر سے ممکنہ حد تک ہونا شروع ہو جائے گا، اور 2021 میں یقینی حالات اس طرح کروٹیں لیں گے چاہے جمہوریت کے مستقبل پر ہمیشہ کے لیے ایک قدغن لگ جانے کا قوی اندیشہ ہے، کیونکہ 13 سال سے منتظر اسٹیبلشمنٹ پیچ و خم کھاتے ہوئے خاصی تلملائی نظر آتی ہے، اور مسلسل جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنے کے لیے تمام تر سازشوں کے باوجود اپنے مطلوبہ نتائج منتج کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ لیکن 2021 میں جمہوری قوتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین ایک جنگ کا آغاز ہوگا، اور اپنی باقی ماندہ اختیارات اور طاقت کے حصول کے لیے آخری حد تک جانے کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے۔ شاید اس بار ہم جمہور پسند جماعتوں کا منافقانہ رویہ اور ان کی لیڈرشپ کی ذاتی مجبوریاں جو نیب کے سامنے چاروں چت زمین پر گری پڑی نظر آ رہی ہیں نے اس بار بھی کوئی جامعہ اور مصلحت کوشی سے اجتناب کرتے ہوئے واضح پالیسی وضع نہ کی، تو اس 2021 کا سال عوام جنرل ضیاء الحق اور ایوبی مارشل لا کو بھول جائیں گے، اور ایک طویل عرصے تک ملک کی جمہوری قوتیں پسپا ہو کر عوام کو کسی اور کے رحم و کرم پر ڈال کر خود جاں بخشی کے طلبگاروں میں ہوں گے، اور پھر حسب روایت جوک در جوک سیاست کے فصلی بٹیرے ایک دوسرے آشیانے پر بسیرے کے لیے مارے پھریں گے، اور اپنی غیر مشروطہ حمایت اور تابعداری کا حلف سے ان کو یقین دلائیں گے کہ وہ ان کے وفادار ہیں۔ 2021 کے سال کو پاکستان کی سیاست میں بھونچال کا سال میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ امریکہ کے 59 صدارتی انتخابات جو 14 دسمبر 2020 تک منعقد ہو رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کے انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ممکنہ امیدوار جو بائیڈن کی جیت پر پاکستان کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے، اور ڈیموکریٹک کی پاکستان اور جنوبی ایشیا کے بارے میں پالیسیز کی تاریخ جاننے والے بخوبی ان اثرات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان پر اس کے اثرات کا آغاز تو سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدوں کے بعد ہی ہو گیا تھا، اور پاکستان کو توڑ دینے والے حقیقت میں یہاں کی سیاست کی گہرائی کو بخوبی جائزہ لے چکے تھے کہ مشرقی پاکستان میں جمہور پسند قوتوں کی موجودگی میں وہ کھل کر اپنا مکروہ کھیل نہیں کھیل سکیں گے۔ اس لیے تو امریکہ نے 1958 کے مارشل لا سے پہلے ہی پاکستان کو توڑنے کا باقاعدہ منصوبہ بنا لیا تھا، اور 1971 کی جنگ نے 17 سال پہلے بنائے گئے منصوبے کو بنگلہ دیش بنا کر عملی جامہ پہنا دیا، اور یہی وہ دور تھا، یہ عہد تھا جب روس اور امریکہ کے مابین سرد جنگ اپنے فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی تھی۔ مغربی پاکستان کا جاگیردار اور مفاد پرست سرمایہ دار طبقے نے امریکہ کے مفادات میں ہمیشہ پشت بانی کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ پاکستان کے پڑوس کے ممالک میں سوشلسٹ تحریکیں اس وقت بام عروج پر تھیں، جس طرح ایران میں شاہ ایران کے اقتدار کو چیلنج کیا جا چکا تھا، اسی طرح افغانستان میں ایک انقلاب کے ذریعے سوشلسٹ حکومت قائم ہو چکی تھی، اور انڈیا کا سرمایہ دارانہ نظام اور اس کی جمہوریت خطرے میں تھی، اور پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو جیسا جینیس انسان اس جدلیاتی
حرکیات کے فلسفے کو جو بخوبی سمجھتا تھا، لیکن پاکستان کی ریاست کی حیثیت اور ان حرکیات کو نہ سمجھ سکا۔ اور اس عرصے میں ذوالفقار علی بھٹو سے ایک خطرناک سیاسی غلطی بھی سرزد ہو گئی، جس کی وجہ سے پورے خطے پر امریکن پالیسیز تبدیل ہوئیں۔ جس طرح پاکستان کے کیونکہ اب اس کا پس منظر تو یہ ہے کہ جس طرح بھٹو صاحب نے پاکستان کے دفاع کے لیے ایٹمی پروگرام، اسلامی کانفرنسز کا انعقاد جس کا مقصد اسلامک بلاک بنانا تھا، اور مغرب کو اپنی شرائط پر لانے کے لیے تیل کو بطور ہتھیار بنانا یقینی ایک مشکل لیکن مہلک اور خطرناک سفر کا آغاز تھا، جسے ایڈونچر کہنا بھی مناسب ہوگا، اور وہ بھی ایسے ملک میں جہاں جمہوریت کی جڑیں ابھی گہری نہیں ہوئی تھی، اور امریکن مفاد کی حفاظت پر کمر بستہ ایک طبقہ بھی یہاں موجود تھا، ہمہ تن موجود ہوتا ہے، اور اس کی قیمت بھٹو اور اس کی اولاد نے اپنی جان دینے کی مد میں ادا کی۔ مزید برآں پاکستان سے لے کر مشرق وسطیٰ کے تباہی غلامی کی صورت میں برآمد ہوئی، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے، نسلیں طویل عرصے تک کے لیے سامراجی زنجیروں میں جکڑی گئیں، اور دوسری طرف بھارت نے اس دور میں اپنے سرمایہ دارانہ نظام میں صنعتی ترقی کی اور عالمی معیشت میں ایک بہتر مقام حاصل کیا، اور کشمیر کو اپنا حصہ قرار دے دیا، اور ہم یہاں فقط مذمتی بیان دینے سے آگے نہ بڑھ سکے۔ بہرحال پاکستان میں بدل جانے والے حالات کے دوش پر شاید یہ سیاسی حکمران نہیں ہوں گے، یہ جو آج نظر آ رہے ہیں، یہ آنے والے حالات میں یہ حکمران شاید نہ ہوں، اور ان کی حصے میں فقط رسوائیاں ہوں گی، عوام سے بے وفائیاں اور وعدہ خلافیوں کے قصوں کے علاوہ ان کے کھاتے میں کچھ اور نہ ہوگا۔ ہم اپنی گفتگو جس کا موضوع سے ذرا ہٹے کہ اور آج پاکستان کی سیاسی بساط پر موروں کی چال پر روشنی ڈالتے ہوئے مستقبل کا ہم کیونکہ تعین کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک بات طے ہے کہ بقول مرزا غالب ہر رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ بہرحال ایک بات طے ہے کہ امریکہ کے انتخابات کے بعد اس کی پالیسیز جو ہے وہ پاکستان پر اثر انداز کرے گی، اور اس کے نتیجے میں کتنے عرصے سے، ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے تل ملاتی، پیچ و خم کھاتی اور غصے میں وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے رنگ ضرور دکھائے گی، اور یہ سال شاید 2021 کے اوائل کا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں، اور تلاش حق کے اس بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو بہتر ویڈیوز ملتی رہیں، اور اس سلسلے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔